एक और एंगल यमनाउन अल माउन का, विच आई वुड रियली लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन ऑन इट, एंड दिस आई एम स्पेसिफिकली ब्रिंगिंग, जो कि आज के हिसाब से माउन की कैटेगरी में आता है और हमें इस पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। घरों के मामलात में, रिलेशनशिप्स में आज एक बड़ी वजह यमनाउन अल माउन का एक फॉर्म हमारे अंदर डिवेलप हो जाना है, जो हमारे रिलेशनशिप्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो रिलेशनशिप्स के अंदर जो है वो स्प्लिट अप्स की तरफ इंसान को लेकर जा रहा है, और वो चीज है वक्त प्रॉपरली ना दे पाना। और खास तौर पर, और इसको आप किसी भी रिश्ते पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर आप औलाद हैं तो माँ बाप के एंगल से इसको देखें, अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस के एंगल से इसको देखें। आपकी अपने स्पाउस को थोड़ी सी जो तवज्जो होती है, थोड़ी सी अटेंशन, वो प्रॉपरली देना आपको यमनाउन अल माउन से बचाता है। बिकॉज इफ यू विल स्टडी द डिफरेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ अल माउन फ्रॉम क्लासिकल स्कॉलर्स, तो आपको इस मामूली शय के अंदर, जिसके देने से आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है, इस मामूली शय के अंदर आपको वक्त भी मिलेगा, वक्त भी इसके अंदर फॉल करता है। सो नाउ आई एम गिविंग यू अनदर मीनिंग ऑफ अल माउन, जहां हमने नेबरली नीड्स की बात की, जहां हमने यूटेंसिल्स की बात की, जहां हमने जो है वो ज़कात के रेफरेंस में समझा कि ये इस मीनिंग में भी लिया गया है, वहां माँ के मीनिंग्स में समझा, वहां ये वक्त के मीनिंग में भी आता है। आपकी अपने स्पाउस को थोड़ी सी तवज्जो आपके ताल्लुक की जो मजबूती है उसमें पहाड़ जैसा इम्पैक्ट दे सकती है। सोचे ना, हम सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर घंटों गुजार देते हैं, उन घंटों में से चंद लम्हे अगर हम अपने स्पाउस को दे देंगे तो रिलेशनशिप बिल्डिंग में ये चंद लम्हे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और इन चंद लम्हों की वजह से हम स्प्लिट अप से बच जाएंगे। असल में ये जो हमारी गैजेट्स है ना, आई मस्ट से दैट दीज आर काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेलुसिनेशंस, बिकॉज इनकी वजह से हमारी जिंदगियों में वर्चुअल रियलिटीज बढ़ती जा रही हैं और टैंजिबल चीजें कम होती जा रही हैं। अगर हमें रिलेशनशिप स्प्लिट अप से बचना है तो हमें अल माउन में वक्त को भी कंसिडर करना होगा, और ये बहुत जरूरी है। गॉसिप्स में औरतें टाइम जाया करती हैं, ड्रामा देखने में टाइम जाया करती हैं। प्लीज मुझे मत कहिएगा कि ड्रामा बहुत ही जो था वो नसीहत देने वाला था। आई डोंट अग्री। ड्रामे में वक्त जाया हो रहा है, गॉसिप में वक्त जाया हो रहा है, शोज देखने में वक्त जाया हो रहा है, शॉपिंग में वक्त जाया हो रहा है, स्पा जाने, पार्लर जाने, हर चीज का वक्त है। किस चीज का वक्त नहीं है हमारे पास? पार्टीज जाने का वक्त है। इवन आई विल से, अगर आप अपने घर में टाइम नहीं दे रही हैं, दर्स में जाने का टाइम है, घर में टाइम देने का टाइम नहीं है। सेल्स, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आप किस किस मौके के ऊपर अपने माशरे के यमनाउन अल माउन पर इन्ना लिल्लाह पढ़ेंगे? सेल, वैसे हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाता जा रहा है, वो सब चीजें हैं, लेकिन जब सेल लगती है पता नहीं औरतों को क्या हो जाता है। हर चीज का वक्त है, हर चीज का वक्त है। स्पाउस को तवज्जो देने का वक्त नहीं है। जरा आप स्टेटिस्टिक्स निकालें। आई एम लिटरली टेलिंग यू, दिस इज अ रियलिटी, दिस इज अ सैड रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड। आप स्टेटिस्टिक्स निकालें और देखें जरा इस वक्त कितने कपल्स परेशान हैं डिस्टर्ब रिलेशनशिप की वजह से, रिलेशनशिप स्प्लिट अप की वजह से। अगर आप स्टेटिस्टिक्स निकालें, कितने मर्द कितनी औरतें इंटरनेट पर ये सर्च करते हैं कि हाउ टू गिव अटेंशन टू योर स्पाउस, ज्यादा ये सर्च करते हैं या ज्यादा ये सर्च करते हैं हाउ टू गेट रिड ऑफ एन अनोइंग स्पाउस? आप सबके पास जवाब है। अगर आप सब लोग इस वक्त मेरे सामने बैठे होते और मैं आप सबसे सवाल करती कि क्या ज्यादा इंटरनेट पर हम ये सर्च करते हैं कि हाउ टू गिव अटेंशन टू योर स्पाउस, या हम ज्यादा ये सर्च करते हैं कि हाउ टू गेट रिड ऑफ एन अनोइंग स्पाउस? क्या जवाब होगा? फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन ज्यादातर सर्च किया जाता है कि ऐसे स्पाउस से जान कैसे छुड़ाई जाए जिससे इंसान हर वक्त एनॉय रहता है। आप हाल देख लें, टॉपिक सर्च होते हैं साइंस यू नीड टू गेट आउट ऑफ द रिलेशनशिप्स।
اور زیادہ تر انسان جب اس میں وقت لگائے گا تو ریلیشن شپ بلڈنگ کی طرف نہیں آئے گا، پھر وہ ریلیشن شپ سپلٹ اپ کی طرف جائے گا. اور یہ چیز انسان کو احساس ہی نہیں ہونے پاتا کہ انسان معاون کی کیٹیگری میں لے کر جا رہا ہے. دیکھیں یہ زندگی ہے، اور یہ زندگی آپ کے اوپر ہر اینگل سے آزمائشیں لاتی ہے. سو ٹرائی ٹو لرن اینڈ ٹرائی ٹو پلے دا گیم آف دس لائف سینسبلی. عقل دے کر پیدا کیا گیا ہے، سینسیبل بنایا گیا ہے، انٹلیکچوئل بنایا گیا ہے. ہمیں کیا روتے ہوئے گزارنا ہے زندگی کو، ہمت سے گزارنا سیکھیں، اسٹرینتھ لے کر آئیں اپنے اندر. اور ابھی اگر ہم زندہ ہیں، صحت ہے، تو ہمیں وقت کی قدر کرنا سیکھنی ہے. وقت کی بھی قدر کرنی ہے، رشتوں کی بھی قدر کرنی ہے. اور کیسے اپنے وقت کو معاون کی کیٹیگری میں جانے سے بچانا ہے، رشتوں کو وقت دینا شروع کریں. قرآن سے اس وقت کی قدر پہچانیں، قرآن سے رشتوں کی قدر پہچانیں. ورنہ یاد رکھیں 2 چیزیں ہیں ایک مسلمان کو سکھانے کے لیے. یا تو مسلمان قرآن کے سامنے آ کے بیٹھے گا اور قرآن اس کو سکھا دے گا، یا کیا ہوگا، قرآن پر وہ وقت نہیں لگائے گا اور پھر زندگی اس کو سکھائے گی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر زندگی نے آپ کو سکھایا تو زندگی بہت تکلیف دے کر سکھائے گی. اگر قرآن سے سمجھ لیا نا تو ہم اپنے بہت بلنڈرز سے، بہت نقصان سے، بہت لاس سے، بہت اپنے گوف آفس کرنے سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو، میں یہاں اسی پلیٹ فارم پر آپ سے ایک اپولوجی بھی کر رہی ہوں. آپ میں سے بہت سی بہنوں نے مستقل میسنجر پر بہت سے میسیجز بھیجے ہوئے ہیں. مجھے بالکل ٹائم نہیں مل رہا ہے میسنجر پر میسیجز کو دیکھنے کا. سو آئی ریئلی اپولوجائز. جیسے ہی ٹائم ملے گا میں جواب دوں گی. آئی نو بہت مشکلات ہیں، آئی نو بہت ٹف سچویشنز ہیں، آئی نو بہت اس وقت حالات جو ہیں وہ ٹرائلز اور ٹریبولیشن کا شکار کر رہے ہیں ریلیشن شپس کو بھی. لیکن دیکھیں میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، یہ میں سب سے اس وقت ریکویسٹ کروں، چاہے کوئی اس وقت مینٹل ٹرموائل کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، بہت سخت اس وقت جو ہے وہ کسی ذہنی پریشانی میں مبتلا ہے، میں آپ سب سے اس وقت بات کر رہی ہوں. زندگی بہت مختصر ہے، ڈونٹ ویسٹ اٹ. اس کا ایک ایک لمحہ ارن کیا جاتا ہے. دیکھیں ایک ہی بار ملی ہے نا، جو چیز ایک ہی بار ملتی ہے انسان اس کو بہت دھیان سے استعمال کرتا ہے. ایک ہی بار ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی. آپ چاہیں گے کہ آپ کے پاس، مثال کے طور پر آپ چاہیں گے کہ آپ کے پاس ایک ہی جولری سیٹ ہو، اور آپ چاہیں گے کہ وہ غلط ہاتھوں میں چلا جائے. دیٹ جولری سیٹ ڈائمنڈ کا ہے، ایک ہی ہے، آپ کے لیے بہت پریشیس ہوگا. آپ چاہیں گے یہ کبھی اس کی جو شائن ہے وہ ڈم نہ ہو، یہ کبھی آپ سے کھوئے نہیں، آپ اس کو بیسٹ استعمال کے طور پر رکھیں. زندگی بھی ایک ہی دفعہ ملی ہے، اس کو غلط ہاتھوں میں نہ دیں. مثال کے طور پر آپ کی گاڑی ہے، آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو آپ کی پسند کی گاڑی دلائی، چلے آپ کے ابا نے آپ کو آپ کی پسند کی گاڑی دلائی، آپ اس کو غلط ہاتھوں میں دیتے ہیں. ابا نے کہا دیکھو بس دس از دا اونلی کار یو ول گیٹ فرام می، نیکسٹ ٹائم میں نہیں دلاؤں گا کوئی بھی گاڑی. آپ کے شوہر نے کہا کہ میں نے تم کو گاڑی دلائی ہے اور کوئی گاڑی نہیں دلاؤں گا. کیسے استعمال کریں گے؟ بہت احتیاط سے، سنبھال کے. آپ ایسے کریں گی کہ جہاں آپ کو موقع ملتا ہے کہ اوہ خالی سڑک، اور آپ اس کو دوڑا دیتی ہیں بغیر یہ سوچے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اسپیڈ بریکر آئے تو بھی آپ اس کو سلو کرنے کا خیال نہ کریں. ایسا نہیں ہوتا. جب ایک ہی چیز ہے تو آپ اس کو بہت احتیاط سے استعمال کرتے ہیں. سیم از دا سیناریو ود یور لائف. ایک ہی دفعہ ملی ہے، سوچ سمجھ کے استعمال کریں، مت اس کو بہت زیادہ اپنے آپ کو لو مومنٹس میں رکھ کے ضائع کریں. آپ کی زندگی غلط ہاتھوں میں نہیں جانی چاہیے. اور غلط ہاتھوں سے مراد میرا یہ نہیں ہے کہ ہم اس وقت غلط ہاتھوں میں کسی انسان کی بات کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ شیطان مومن کو سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے جب وہ اس کو پریشانیوں اور ڈپریشن کا شکار کر دیتا ہے، غم کا شکار کر دیتا ہے. شیطان کے لیے نہایت خوشی کی بات ہوتی ہے کہ کوئی مومن غم میں اپنے آپ کو نا امید کر لے، اور یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ہم اپنی تکلیفوں کی وجہ سے، بجائے اس سے کہ ہماری تکلیفیں ہمیں اسٹرینتھ دیں، ہماری تکلیفیں بعض اوقات ہمیں اپنی زندگی کو شیطان کے ہاتھوں میں دینے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ بالکل جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ کی گاڑی آپ چلائیں گی تو سپیڈ بریکر پر بھی بڑی احتیاط سے چلائیں گی، لیکن آپ کی گاڑی آپ کی دوست لے کر چلی گئی اور وہ ہر سپیڈ بریکر پر اس تھرل میں گزرے گی، بڑا مزہ آئے گا اس پر سے گزرنے کا. شیطان بالکل یہی کرتا ہے. شیطان کا
मामला क्या होता है कि शैतान चाहता है कि आप जो अपनी गाड़ी को जगह जगह बचा रही थी ना, शैतान चाहेगा कि हर मौके के ऊपर, हर डिजायर और टेम्पटेशन पर आपकी जिंदगी में थ्रिल के नाम पर आपको नुकसान पहुंचाए। तो अपनी जिंदगी का बेस्ट इस्तेमाल करें। और हर स्पाउस को मैं कह रही हूं, मर्द है या औरत, जो भी सुन रहा है, फ्यूचर का बच्चा है या फ्यूचर की बच्ची है जो कि स्पाउस के रिलेशनशिप में आएगी, पॉइंट इज कि हम इस वक्त को भी, इस अटेंशन को भी स्पाउस को देना शुरू करें। और कभी कभी दिल चाहता है कि ये मैसेज खास तौर पर, क्योंकि मुझे औरतों के इश्यूज का अंदाजा होता है, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ। आई नो मेरी ऑडियंस खवातीन है, लेकिन मैं बेटों की माओ को तो एड्रेस कर सकती हूँ ना। बेटों की माएं तो इस चीज को पहले से फोर्सी कर सकते हैं। बेटों की माएं जिनके घरों में बहुएं मौजूद हैं, माँ को पता होता है बेटे में क्या खराबी है, 90% तो पता होता है। हाँ, अगर 40 साल का 50 साल का बेटा है तो हो सकता है कि बहुत सी उसकी खराबियों का माँ को इल्म ना हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम माँ 90% औलाद को जानती है। दिस इज अ रिक्वेस्ट अगेन टू ऑल द मदर्स ऑफ द सन। देखें, आज मर्द शादीशुदा होने के बावजूद अपनी फ्रेंडशिप्स ऑपोजिट जेंडर के साथ नहीं छोड़ते हैं, बीवियां छोड़ देती हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं सुन रही हूं, 90% औरतें अपनी पुरानी फ्रेंडशिप्स को छोड़ देती हैं जो उनकी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की होती हैं। मर्द नहीं छोड़ते हैं, दूसरी औरतों के साथ कांस्टेंट चैटिंग पर रहते हैं। आउटलॉ एक्टिविटीज में मर्द इन्वॉल्व होते हैं। मैं सब मर्दों की बात नहीं कर रही हूं, आपको भी अच्छी तरह पता है। अगर आपका बेटा इस चीज में इन्वॉल्व है तो मां जानती है, या जो इन्वॉल्व होता है वो खुद जानता है। इन दोस्तियों की गुंजाइश तो कहीं भी नहीं है। हकीकत तो यह है कि इन दोस्तियों की गुंजाइश ना यूनिवर्सिटी लाइफ में है, ना स्कूल लाइफ में है, ना शादी से पहले और ना शादी के बाद। आउटलॉज एक्टिविटीज की गुंजाइश तो कहीं रहती ही नहीं है। लेकिन मैं खास तौर पर बात कर रही हूं कि बीवियों को ऑनर करने की जरूरत है, उनको रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। ये दोस्तियां सोशल करप्शन का शिकार बन रही हैं और बहुत ज्यादा मर्द जो हैं वो इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व हैं। जाहिर बात है, वो मर्द जो इन्वॉल्व हैं उनको मालूम है। डरें उस वक्त से कि वक्त आपको सबक सिखाए। इसलिए बेहतर है कि हर मुसलमान की जिंदगी में किसी न किसी लेवल में कुरान खुले और कुरान हमें सबक सिखाए ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। अगर कोई औरत अपने शौहर के होते हुए मर्द में इन्वॉल्व है या मर्द बीवी के होते हुए किसी दूसरी औरत में इन्वॉल्व है, तो बेहतर है कि जब कुरान इल्म दे दे, जब एहसास हो जाए, इंसान तौबा कर ले। वरना घर के टूटने की कई रीजंस में से आज ये एक बड़ी रीजन है जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली तलाकें हो रही हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली खुला की तरफ औरतें जा रही हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली माशरे के अंदर इस हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के अंदर स्प्लिट आ रहा है। इस काम में इन्वॉल्व होना एक ही बात की अलामत है, चाहे मुझे बच्चियां सुन रही हैं या शादीशुदा खवातीन सुन रही हैं। इन दोस्तियों में इन्वॉल्व होना इस बात की अलामत है कि हमने अपनी जिंदगी की गाड़ी शैतान के हवाले की हुई है और वो हर स्पीड ब्रेकर के ऊपर, हर डिजायर और टेम्पटेशन के ऊपर आपके अंदर थ्रिल लाता है और कहता है ट्राई तो करके देखो। नुकसान किसका होगा? शैतान का नहीं होगा, आपकी जिंदगी का होगा। एक ही दफा मिली है, आपकी गाड़ी का नुकसान होगा। सो बेहतर है कि हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली कुरान के सामने बिठाएं, अपने आप को वो स्ट्रेंथ देने की कोशिश करें जो कुरान हमें देने की कोशिश करता है, और अपने स्पाउस को टाइम दें, अटेंशन दें, इज्जत करें उनकी। आप शौहर हैं तो बीवी को टाइम दें और बीवी हैं तो शौहर को टाइम दें। किसी ने कहा है, ये कोई हदीस नहीं है, सही है, बाज़ औक़ात बाज़ बुजुर्ग, बाज़ कोई राइटर कोई ऐसी बात कर देते हैं जो बहुत अच्छी मुनासिब बात होती है और उससे एक अच्छा मैसेज लिया जा सकता है, सही। और किसी भी हिकमत वाली बात को लेने में कोई मुजायका नहीं है, बिकॉज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है कि हिकमत मोमिन की गुमशुदा मीरास है। उसको चाहिए कि उसको जहां से भी मिले वो ले ले। सो वर्ड्स ऑफ विजडम हम किसी से भी ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज दोज आर फॉलोइंग विद इन द ब्रैकेट ऑफ शरिया। तो किसी ने कहा समझाने के लिए, खासतौर पर वो रिश्ते जो कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के होते हैं, ये उसमें बहुत अच्छी बात फिट आती है। उन्होंने कहा मोहब्बत में बच्चा बन जाओ और लड़ाई के वक्त समझदार बन जाओ। इसी तरह इंसान जो है वो सच्ची मोहब्बत कर सकता है, इसलिए कि समझदारी से काम लेगा तो लड़ाई झगड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा और मोहब्बत हमेशा हावी रहेगी। तो बेहतर है कि हम वयमनऊनल माऊन की कैटेगरी में इस वक्त को रखकर भी समझें
اور اپنے آپ کو اس پوزیشن میں پلیس کریں کہ کہیں مجھ سے کوئی کسی قسم کی غلطی تو سرزد نہیں ہو رہی. کیا میرے اندر بھی یہ یمنعون الماعون کسی کیپیسٹی میں ہے؟ تو جہاں ہم نے کل اپنی بات کو چھوڑا تھا وہ بات تھی کہ اپنے اسپاؤس کو وقت دینا، اپنے گھر والوں کو وقت دینا. وقت بھی ایک طرح سے آج ایک ایسی کموڈٹی بن گیا ہے کہ جس میں ہم اس کو معاون کی کیٹیگری میں لا کر اپنے رشتوں کے اندر بہت ریلیشن شپ بلڈنگ کر سکتے ہیں. اور اب بینگ اے قرآن کا طالب علم اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ ہی ہم نے اپنے تعلق کو بہترین کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ لوگ جن کے ساتھ ہماری زندگی کا ہر حصہ جڑا ہوا ہے. یاد رکھیں آپ جن رشتوں میں بندھی ہوتی ہیں نہ صرف آپ کی زندگی ان کے ساتھ ٹائیڈ ہوتی ہے بلکہ آپ کی آخرت بھی ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے. جب ہم ان رشتوں کو وقت نہیں دیتے تو ہم صرف اپنی دنیا اور آخرت نہیں خراب کرتے، ایکچولی ہم اپنا سکون بھی تباہ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا، زندگیوں کی جو بے چینیاں ہیں وہ اس بات کا بھی مینیفیسٹیشن ہے کہ شاید ہم اپنے آس پاس جو ہمیں حقوق دینے چاہیے لوگوں کو، شاید ہم وہ دے نہیں پا رہے ہیں، شاید ہم لوگوں کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ بلڈنگ ویسی کر نہیں پا رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں، آپ نے عربی میں اکثر سنا ہے حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. جب ہم جانتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، تو بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنا حساب کتاب لے لے. ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اٹس ناٹ اباؤٹ ڈوئنگ سوسائڈ، اٹس اباؤٹ ریمبر اینڈ ریکال یور ڈیتھ ایوری ڈے، تاکہ آپ اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے اسپرچل ڈیتھ سے بچا سکیں. ایسا نہ ہو کہ فزیکل ڈیتھ بعد میں آئے اور اسپرچل ڈیتھ پہلے ہو جائے. تو یہ صورت ہمیں کانسٹنٹلی سوچنے پر مجبور کر رہی ہے، یہ صورت ہمیں کانسٹنٹلی رشتوں کا احساس دلا رہی ہے، یہ صورت ہمیں کانسٹنٹلی ایک اچھا انسان بنانے میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے. I will request to all the women those are regularly listening to me، either آپ مجھے فیس بک پر سن رہی ہیں پچھلے 6 مہینے سے، یا آپ مجھے واٹس ایپ پر سنتی ہیں، یا آپ میرے آفیشیل یوٹیوب چینل پر مجھے کہیں بھی سنتی ہیں. میری زندگی میں الحمدللہ ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت میرا ایک شارٹ ٹرم گول ضرور ہے. لانگ ٹرم گولز انسان کے بہت سے ہوتے ہیں، لیکن ون آف مائی شارٹ ٹرم گول کہ میں چاہتی ہوں کہ آج کی عورت، I'm talking about when I'm saying عورت, I'm not talking to 40 plus women. I'm talking to 16 plus, I'm talking to 15 plus, because جس دین سے ہمارا تعلق ہے وہ دین ہمیں ایڈلٹ 18 پر نہیں بناتا، وہ دین ہمیں ایڈلٹ ہماری پیوبرٹی پر بنا دیتا ہے. اور اگر ہم اپنی اس ایریا کی جو سینٹرل ایشیا ہے اس کے اندر ہم پیوبرٹی ریٹ دیکھیں لڑکیوں کا، تو وہ 11 سال سے آنورڈ شروع ہو جاتا ہے. سو آئی ایم ٹاکنگ ٹو آل ویمن جو اپنی پیوبرٹی کراس کر چکی ہیں. دیکھیں میرا ایک شارٹ ٹرم گول یہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم عورتوں کو ایسی اسٹرینتھ ملے جو حقیقتاً ہمیں ایک مضبوط انسان بنا دے. میں اتنی خواتین کے قصے سنتی ہوں، لمبی لمبی آڈیوز اپنی بھیجتی ہیں. الحمدللہ کئی کے ساتھ ایک ریگولر تعلق آواز کے تھرو بن گیا ہے، میسجز کے تھرو بن گیا ہے. آپ میں سے جو خواتین مجھے ریگولر سن رہی ہیں، آپ کے 1 سال پہلے کے مینٹل اسٹیٹ میں اور آپ کے 1 سال کے بعد کے مینٹل اسٹیٹ میں پلیز فرق آنا چاہیے. اگر آپ نے مجھے 1 سال پہلے سننا شروع کیا تھا تو جو میرے پاس آپ کے میسجز تھے، اگر آپ اس میں بہت سخت پریشان تھیں، آپ بہت سخت ویک فیل کر رہی تھیں، آپ بہت سخت اپنے آپ کو ڈپرائیو فیل کر رہی تھیں، اینڈ اف یو آر ریگولرلی لسننگ می فرام لاسٹ 1 year، آپ 1 سال سے قرآن سن رہی ہیں اور آپ 1 سال سے اس پیٹرن پر قرآن سن رہی ہیں جس میں ایک مائنڈ سیٹ آپ کا بنانا چاہ رہی ہوں. تو پلیز اس چیز کو سمجھیں، آپ کے پریشانیوں کا لیول آپ کی سوچ کے حساب سے ذرا کم ہونا چاہیے تھا. دیکھیں ہم سب اچھائیاں اور خواہش کے باوجود آس پاس خوشیاں اڈاپٹ نہیں کر پاتے. ہم چاہتے ہیں سب ہمارے ساتھ اچھے رہیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں مستقل خوشیاں ملیں، لیکن دیکھیں کچھ چیزیں انسان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. وہ چیزیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، جس میں کسی دوسرے انسان کا رول آ جاتا ہے، ظاہر ہے آپ وہیں گھبراتے ہیں، آپ وہیں ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں، آپ وہیں سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، آپ کو وہیں جو ہیں وہ انگزائٹیز آنے لگ جاتی ہیں. اگر آپ اپنے اندر پازیٹیوٹی، آپ اپنے اندر اسٹرینتھ
آپ اپنے اندر ہمت، آپ اپنے اندر ایموشنل سپورٹ محسوس کرنا چاہیں تو قرآن آپ کو سب سے پہلے عورت ہوتے ہوئے یہ ایموشنل اسٹرینتھ دیتا ہے. دیکھیں دوسرے ہمارے ساتھ کب کب اور کہاں کہاں اچھا ہوں گے یہ آپ اور میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں. ابھی آپ کو میں نے بات ہی شروع کی کہ استاد نے شاگرد سے کہا کہ زندگی آپ کو اکثر وہی لوٹا رہی ہوتی ہے جو آپ دے رہے ہوتے ہیں. اٹ ہیز اے ڈیپ فلاسفی. آپ کے رشتے جب آپ کو وہ نہیں دے رہے جو آپ لینا چاہ رہی ہیں then it means that I have to see that what I am giving to them, what I am presenting to them, what kind of a role I am in with them. جب میں ان کو ویژولائز کرنا شروع کرتی ہوں تو آٹومیٹیکلی میرے اندر بہتری آتی ہے، میری مینٹل اسٹرینتھ میں ایک اسٹیمنا آتا ہے، میرے انگزائٹیز دور ہوتے ہیں، کسی پرسینٹیج میں بھی دور ہوتے ہیں. بہترین انسان کی ڈیفینیشن اپنے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں نکال کر پھینک دیں پلیز. ہم نہ فرشتوں کے درمیان میں رہتے ہیں، نہ ہم جو ہیں وہ اولیاء اور ولی اللہ لوگوں کے ٹائپ درمیان میں رہتے ہیں، انبیاء رسول اب آنے نہیں ہیں. سو یہ بیسٹ انسان کی ڈیفینیشن کو اپنے اندر سے نکال دیں کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں سارے رشتے بہترین انسان بن جائیں. بس ایک کام کریں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، مسلمان عورت ہوتے ہوئے ریکویسٹ کر رہی ہوں، قرآن کا طالب علم بنتے ہوئے ریکویسٹ کر رہی ہوں، اللہ کی بندیاں کیونکہ ہم بننے کی کوشش کریں تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں. آپ اپنے گھروں کو پرسکون ایک لیول ہیڈڈ وے میں گزارنا چاہتے ہیں، لوگوں کی زیادتیوں کو لیول ہیڈڈ وے میں ڈیل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی زیادتیوں کو حکمت کے ساتھ بدتمیزی کیے بغیر ڈیل کرنا چاہتے ہیں، تو پلیز کوشش کریں کہ جس چیز کے لیے آپ ڈپرائیوڈ ہیں، جس چیز کے لیے آپ خود ترس رہی ہیں، کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے. اگر میں اپنی زندگی میں یہ اپنا اصول بنا لوں کہ جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے کہیں میری ذات کی وجہ سے میرے آس پاس کے لوگ اس چیز سے ڈپرائیو نہ رہ جائیں، تو یقین رکھیں پھر آپ کے چاہے رشتے ہوں، چاہے آپ کی خوشیاں ہوں، چاہے آپ کا مال ہو، چاہے آپ کی معمولی استعمال کی چیزیں ہوں، چاہے آپ کا سکون ہو یا احترام، it will come back to you. It will start coming back to you. It's somehow to some extent in your hands. ہاں اللہ نے تقدیر بنائی ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ نے بہت سی چیزوں کا ذمہ دار ہمیں خود بنایا ہے. ہم اپنے آپ کو معاون سے نہیں بچا سکتے ہیں. معاون کے اندر ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ یمنعون کی کیٹیگری سے نہیں بچا سکتے اگر ہم تھنکنگ پروسیس کے ساتھ قرآن کی طرف نہیں آئیں گے. It's not about gathering information of Quran. It's not about making a lecture. It's not about just filling your copies and notebooks one by one. It's about changing your personality. It's about bringing refinement in your mindset. It's about adopting a nice akhlaq in your character جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم constantly سکھا کے گئے. اور جب آپ اس پیٹرن پر زندگی گزارتے ہیں تو believe me آپ شاید بڑے بڑے کام نہیں کر رہے ہوتے لیکن آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ انویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے گزارنا اور ایک ہوتا ہے انویسٹ کرنا. بعض لوگ اکثریت زندگی گزارتی ہے، مائنورٹی زندگی میں انویسٹ کرتی ہے. مائنورٹی یمنعون المعون سے بچتی ہے. مائنورٹی اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ کانسٹنٹلی بندگی کے اندر اڈاپٹ کر کے رکھتی ہے، اور یہی سورۃ المعون سکھانا چاہ رہی ہے. سورۃ المعون چاہتی ہے کہ جب ہم خالق کے ساتھ عبادت میں ساہون سے بچیں گے تبھی یراعون سے بچیں گے، اور جب یراعون سے بچیں گے تبھی یمنعون المعون سے بچیں گے. اور جب یہ سیناریو ہوگا تو آپ اللہ کے حقوق بھی دیں گی اور آپ بندوں کے حقوق بھی ادا کریں گی. اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں معون کے بارے میں هو الحق علی العبد علی العموم، یہ بندے کے اوپر ایک حق ہے، یعنی میرے اوپر یہ حق ہے عبد ہوتے ہوئے کہ میں معمولی چیزوں میں بھی دوسروں کے حق کو سمجھوں. جو انسان بڑے بڑے لوگوں کے رائٹس کھا جاتا ہے، جو انسان اپنے برابر اپنی چھت کے نیچے رہنے والے ماں باپ، بہن بھائی، سپاؤس، اولاد، ساس سسر، ان کے حقوق ادا نہیں کر پاتا، وہ عموم کے اندر، عموم کہتے ہیں جنرل، معمولی چیزیں،
وہ عموم کے اندر چیزوں کی شیئر کرنے کی طرف کیسے آ سکتا ہے؟ جو وراثت کا حق کھا جائے صرف گمان کے اوپر، ہو سکتا ہے میرا ہو، آپ سوچیں وہ کیسے بچ سکتا ہے یمنعون الماعون سے؟ جو بڑے بڑے اونٹ نگل جائے وہ معمولی معمولی اشیاء شیئرنگ کے لیے کیسے دے سکتا ہے؟ جو وراثت کا اونٹ نگل جائے گا اس سے آپ سوئی مانگیں گی، نیڈل مانگیں گی، تو آپ توقع رکھیں گے کہ وہ آپ سے شیئر کرے گا؟ اٹس کمپلیٹلی امپاسبل. تو جب انسان شیئرنگ نہیں کرتا اسکالرس کے مطابق، جب انسان ساہون کا شکار ہوتا ہے، یراؤن کا شکار ہوتا ہے، یمنعون الماعون کا شکار ہوتا ہے، تو نقصان کس کا کرتا ہے؟ دنیا کا؟ بالکل بھی نہیں. رشتوں کا؟ بالکل بھی نہیں. ٹوٹلی اپنا نقصان کرتا ہے.